نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس آڈیو میں انشاءاللہ العزیز نماز کا مسنون طریقہ تفصیل سے عرض کریں گے وقتاً فوقتاً۔ آج آپ حضرات کے سامنے نماز سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ ان کا پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو جائیں اور نماز میں لاحق ہونے والی غلطیوں سے بچا جا سکے۔ نماز میں کرنے والے کام کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب، کچھ سنت، کچھ حرام اور مکروہ وغیرہ۔ فرض کی تعریف، واجب کی تعریف اور ان کا حکم اور ان میں فرق کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرض کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ دلیل قطعی یعنی قرآن کریم کی واضح آیت یا متواتر حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسے نماز میں قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ۔ یہ فرض کی تعریف ہے۔ واجب وہ ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، جیسے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت اور وتر کی نماز وغیرہ۔ اب فرض اور واجب میں فرق سمجھیں کہ فرض اور واجب میں فرق کیا ہے۔ تو اتنی بات ذہن نشین رکھیں کہ فرض اور واجب میں عمل کرنے کے اعتبار سے اور عمل نہ کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ برابر ہیں۔ فرض کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور واجب کا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ فرض کا چھوڑنا بھی گناہ ہے اور واجب کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ فرض کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور واجب پر عمل کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں کچھ فرق بھی ہے۔ وہ یہ کہ فرض یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے اور واجب یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ ان کے ثبوت میں فرق ہے، اس لیے ان کے منکر کے حکم میں بھی فرق ہے۔ فرض کا منکر، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، فاسق اور فاجر ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر نماز کے جو فرائض ہیں انشاءاللہ بعد میں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اگر کوئی فرض جان بوجھ کر چھوڑ دے یا بھولے سے چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، اور واجب اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر واجب بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں اور خاص کر نوجوان طبقہ کو۔ بہت ہی اہم گزارش ہے، وہ یہ کہ فرائض اور واجبات، مثلاً 5 نمازیں، رمضان المبارک میں روزے، اسی طرح حج اگر فرض بنتا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر، عشر، فطرانہ، قربانی وغیرہ۔ ان میں سے جو نماز اور روزہ ہے یہ تو ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ باقی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک پر فرض نہیں، مثلاً حج ہر ایک پر فرض نہیں، زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں، قربانی ہر ایک پر فرض نہیں، ان کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں، شرائط ہیں۔ تو بہرحال جو بھی جس پر فرض ہے اس کا کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ فرائض اور واجب کے چھوڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ فرائض اور واجبات کی توبہ
ہیں جو ہے نا خالی توبہ کرنے سے، خالی استغفار کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ فرائض اور واجبات کی توبہ جو ہے اس میں قضا شرط ہے۔ مثلا اگر کسی نے بالغ ہونے کے بعد 10 سال تک نمازیں نہیں پڑھی اور آج اللہ نے اسے ہدایت دی ہے، تو وہ یہ صرف کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نماز پڑھوں گا، تو باقی جو 10 سال کی نمازیں ہیں وہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی آہستہ آہستہ قضا نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح روزے اور دیگر فرائض اور واجبات، یہ اللہ کا قانون ہے کہ فرائض اور واجبات کی توبہ کے لیے قضا بھی شرط ہے، اور بھی توبہ کی شرائط ہیں، کبھی توبہ کے عنوان سے انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال نماز یا روزہ یا دیگر فرائض اور واجبات اگر کسی سے رہ گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، تو اس کی توبہ اسی وقت ہوگی جب وہ توبہ اور استغفار بھی کرے اور ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی نکالے۔ تو پھر نماز چھوڑنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب اس کی معافی بھی قضا کرنے سے ہی مکمل ہوگی، تو وہ اچھا اور بہتر نہیں ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں، روزے کو اس کے وقت پر رکھیں، اسی طرح عشر اور زکوٰۃ وغیرہ دیگر شریعت کے احکامات پر عمل کریں۔ تو یہ میں نے اللہ کا قانون بتایا ہے۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہیں، بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ اگر کسی پر کرم فرما دیں، فضل فرما دیں، رحم فرما دیں تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہم ہیں اللہ کے قانون کے پابند۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا فضل جو ہے وہ اللہ کر دے، اس کی مہربانی ہے، لیکن ہمیں اسی چیز کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے قوانین کی پابندی کریں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا قانون بنایا ہے جی، کہ رزق اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت دیتا ہے۔ مثلا ہمیں حکم ہے کہ تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں، نوکری کریں، ملازمت کریں، کوئی کام کریں، پھر اللہ اپنے فضل و کرم سے روزی عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے فضل پر پورا بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ جی دکان کھولو، دکان کو وقت دو، اور اسی طرح دوسرے کام کرو، پھر اللہ روزی دے گا، جی تیاری کرو، پھر اللہ تعالیٰ امتحان میں اچھا نتیجہ دے گا۔ خالی صرف اللہ کے فضل اور رحمت پر بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ وہاں بھی تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے پاس کر دیں گے، اللہ اپنے فضل سے روزی دے دیں گے، کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب نماز روزے کی باری آتی ہے تو شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دیں گے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنا اور دیگر فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ اس کی معافی بھی اسی وقت مکمل ہوگی جب آپ اس کی قضا بھی کریں گے۔ جب قضا کے طور پر دوبارہ پڑھنا ہے تو پھر وہی بہتر نہیں ہے کہ اس کو وقت پر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔